کہ آپ نے ابھی میری تقریر میں یہ سمجھا کہ ہم سب سے پہلے اپنی یہ سوچ بنا لیں کہ سب سے زیادہ اہمیت ہمارے دین کی ہے، سب سے زیادہ اہمیت ہمارے دین کی ہے۔ جب آپ اپنے دین کی اہمیت کا جو عقیدہ ہے اور جو تھنکنگ ہے اسے آپ اپنے سینے میں لکھ لیں گے، اپنے دل پہ لکھ لیں گے، دل کی تختی پر، تو جو گناہوں سے یہ دل کالا جو ہو جاتا ہے نا، یہ انشاءاللہ روشن ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک ہے نا؟ یہ کب روشن ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ آپ اللہ کا ذکر کریے، قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے۔ حضرت قرآن میں جو آیت موجود ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کے سبب ہے نا ان کے دلوں پر کالک، سیاہی، کالا پن لگا دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے، زنگ۔ کلا بل رانا علی قلوبہم، رانا کا مطلب ہے زنگ لگا دینا، ما کانوا یکسبون، کہ لوگوں کے دلوں پر جو زنگ لگ جاتی ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے، انہیں صحیح اور غلط کا فرق ہی سمجھ میں نہیں آتا، تو اس کا سبب معلوم ہے کیا ہے؟ ما کانوا یکسبون، ان کے گناہ، ان کی کرتوتیں، ہے نا؟ تو اب ایک صحابی نے عرض کیا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ حضور آخرکار پھر دل صاف کیسے کیا جائے گا؟ تو آقا نے فرمایا قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ، سبحان اللہ، قرآن کی تلاوت۔ اب آپ کریں گے کیسے جب آپ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں؟ یہ مدرسہ ہے، اس کے علاوہ جو مدرسے ہیں وہ کس لیے ہیں؟ آپ کے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں۔ آپ یہاں تو ماشاءاللہ سبحان اللہ خوب جوش کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن اس جوش کو اپنی زندگی میں اتاریں اور اپنے بچوں کو سنبھالیں، ہے نا؟ جب ہم یہ کہتے ہیں مولانا حضرت بیٹو آپ، ہم یہ کہتے ہیں حضرت، کچھ ہمارے کالج یا اسٹوڈنٹ یا یونیورسٹی سائڈ کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ہم سے خفا رہتے ہیں، پرسنلی مجھ سے نہیں بلکہ ہمارے ڈپارٹمنٹ سے۔ خفا رہنے کی کچھ وجہ ہے، وجہ وہی ہے کہ وہ ہمیں سمجھتے نہیں، ہم انہیں سمجھتے ہیں، وہ ہمیں نہیں سمجھتے۔ اگر ہم انہیں نہیں سمجھتے تو کیا مدارس کے فارغ جو علماء ہیں، جو حافظ ہیں، یہ آج دنیاوی لائن میں جو ڈگریاں کر رہے ہیں، کرتے کبھی؟ کر تو اسی لیے رہے نا کہ اس کی بھی اہمیت انہیں معلوم ہے، لیکن انہیں ہماری اہمیت نہیں معلوم۔ علماء کی گستاخی کرنا، ایک عالم کی گستاخی کرنا کفر ہے۔ گستاخی تو لفظ سمجھتے ہیں نا، ڈس آنر، اسمان، سمجھ گئے؟ بے عزتی کرنا کیا ہے بھائی؟ کفر ہے۔ بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے من قال لعالم اویلم، اگر کسی نے بے عزتی کی نیت سے کسی عالم کو اویلم کہہ دیا، یعنی اردو میں کسی مولوی کو، عالم کو کہہ دیا مولویہ یا ملا، کب؟ تحقیر کی نیت سے، بے عزتی کی نیت سے، تو فرمایا فقط کفر، تو اس نے کفر کیا۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، اٹھائیے بزرگوں کی کتاب ہے، در مختار اٹھائیے، در مختار میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ فرمایا من قال لعالم اویلم، کہ جس نے کسی عالم کی بے عزتی کی نیت سے، یہ لفظ بے عزتی تو وہ موجود نہیں ہے، لیکن میں مسئلہ کلیئر کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ بھی کرتا ہوں تو لفظی نہیں کرتا بلکہ تفصیلی کرتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں، الحمدللہ۔ تو فرمایا کہ جو کسی عالم کی بے عزتی کی نیت سے بدتمیزی اس کے ساتھ کر دے تو وہ اسلام سے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو گالیاں دیتے ہیں بیٹھ کر، علماء کو بیٹھ کر گالیاں کیوں دے رہے ہیں پتہ نہیں۔ جب آپ کی پیدائش ہو رہی ہے تو بغیر مولوی کے کام نہیں چل رہا، اذان وہی پڑھ رہا ہے بچے کے کان میں۔ آپ کی شادی ہو رہی ہے، بغیر اس کے بیوی نہیں مل رہی آپ کو، جب تک وہ نکاح نہیں پڑھائے تب تک آپ کو بیوی نہیں مل رہی۔ آپ چلے جا رہے ہیں دنیا سے، بغیر اس کے نماز جنازہ نہیں ہو رہی، بغیر اس کے آپ کو فری کی جگہ قبر نہیں مل رہی جو اتنی سی جگہ ہے، پھر بھی اسے گالی کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ دین پہ چلیں اور اس کے مدرسے اور مسجد کی تھوڑی سی مدد کر دیں بس۔ ایک آدھار کارڈ سنبھالنے کے لیے لوک واڑی کے پاس آپ اتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں جتنا آپ اماموں کو نہیں دیتے کبھی، ہے نا؟ یہ امام آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ امام، پھر وہ یہ تو ایک مستقل ٹاپک ہے، کسی دن میں اس ٹاپک پہ بھی تقریر کروں گا حضرت، اور بتاؤں گا یہ اماموں کو جو آپ یہ سمجھتے ہیں نا مسجدوں کے ملازم، نوکر، یہ نوکر نہیں ہے خدا را، یہ امام ہے۔ امام عربی کا لفظ ہے، امام کہتے ہیں لیڈر کو، رہنما کو، رہنما۔ تو رہنما کو آپ غلام کیوں سمجھ رہے ہیں؟ میں نے پچھلی بار کہا تھا ہر کسی سے غلطی ہوتی ہے، غلطی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے دل میں نفرت پال لیں، ہے نا؟ غلطیاں ختم کی جاتی ہیں، وہ الگ چیز ہے۔ تو آپ شریعت پہ چلیے اور ایک دوسرے کی سب سے پہلے عزت کرنا شروع کریں۔ جب آپ اپنے بھائی کی عزت کریں گے تو بدلے میں آپ کو عزت ملے گی۔ حدیث میں فرمایا المؤمن للمؤمن المؤمن مرآۃ اخیہ، مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا آئینہ ہے۔ کیا ہے؟ دیکھ رہے ہیں میرے آقا نے کیسی کیسی پیاری مثالیں دے کے سمجھایا۔ آپ آئینے میں ہاتھ دکھائیں گے تو وہ بھی لوٹ کے، اور آپ مسکرائیں گے تو وہ بھی، تو آپ اپنے مومن بھائی سے جیسا پیش آئیں گے بدلے میں آپ کو وہی ملے۔ ہماری یہ حالت ہے، ہم دوسروں کو گالی دیتے رہتے ہیں تب خود سے شکایت نہیں کرتے، لیکن دوسرا ہمیں گالی دیتے تو پوری دنیا میں اس کی بدنامی کرتے پھرتے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے معلوم ہے؟ چونکہ ہم نے اپنے آپ کو سب سے سپیریئر بنانے کی کوشش میں لگ گئے ہیں ہم سب،
اور اپنے بھائیوں کی ہم جو ہے عزت کرنا چھوڑ دی. میرے پیارے بھائیوں, آپس میں ایک دوسرے کی عزت کیا کریں. کبھی کسی مسئلے پہ تو میں ہو جائے 2-3 دن تک بات ختم, پھر اس کے بعد سمجھ رہے ہیں بات ختم ہونی چاہیے, اس سے زیادہ لمبا مت کیا کریں. ان چیزوں کو آپ نہیں سمجھ رہے ہے نا, ان چیزوں کو میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر کون سی ہوئی 135, آیت نمبر 135. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, حضرت میں ہنٹ دے رہا ہوں آپ لوگ پڑھ دیجئے گا, یا ایھا الناس قوموا قوامین بالقسط. یہ آیت ہے نا, تھوڑی پڑھ دیں اگر کسی کو یاد ہو تو, یاد آ رہی ہو اس وقت. قوموا قوامین بالقسط. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, یہ ہوتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, ہے کوئی پوری دنیا میں جو اپنی مذہبی کتاب ایسے سنا دے؟ ہے کوئی پوری دنیا میں؟ ارے ہے کوئی؟ کبھی ملا کوئی؟ نہیں ملے گا. یہ قرآن ہے جو انسان کے سینوں پہ قبضے کر لیتا ہے, انسان کے دل پہ. یہ وہ دل جو لوگوں کو پھنسائے پھرتا ہے, یہ قرآن اس پر بھی قبضہ کر لیتا ہے نا. یہ قرآن کی شان ہے. تو یہ جو آیت میں نے آپ کو سنائی, اسے بتانے کا مقصد یہ ہے, یہ وہ آیت ہے کہ پوری دنیا کے قانون اور پوری دنیا کے انصاف کے پروپوننٹس جو علمبردار ہیں, جو جھنڈے اٹھائے پھر رہے ہیں, ان سب کی حیثیت اس آیت کے سامنے ایک طفل مکتب یعنی نرسری کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت رکھتی ہے. اس آیت نے انصاف کا ایسا پیغام دیا ہے کہ بڑے بڑے جج, سپریم کورٹ کے بڑے بڑے لائرز اس آیت کے سامنے گھٹنا ٹیکنے پہ مجبور ہوں گے. آپ کہیں گے مولانا صاحب ہوا میں تیر مار رہے ہیں آپ. نہیں, ہوا میں تیر نہیں مار رہا ہوں, میرے پاس پروف موجود ہے. تو پوری کتابیں اتنی موٹی موٹی تو سب لا نہیں سکتا بھائی, تو مین پیج لے آتا ہوں آپ کے پاس, کچھ کتابیں لے آتا ہوں جو ضروری ہوتی ہیں. تو یہ جو میرے ہاتھ میں یہ پیج ہے موجود اوریجنل, پہلے آپ یہ سمجھیں یہ ہے کیا. امریکہ میں ہارورڈ یونیورسٹی ہے, کیلیفورنیا میں ہارورڈ یونیورسٹی بڑی یونیورسٹیز میں سے ایک ہے. ہماری ٹیچرز یا اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں گے وہ سمجھ گئے ہوں گے, ہے نا. آکسفورڈ ہے, کیمبرج ہے, ہارورڈ ہے, ایجپٹ کی الازہر ہے, یہ بڑی یونیورسٹیز میں آتی ہیں کہ نہیں. AMU ہے, آتی ہیں کہ نہیں. تو ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر لا کا ایک اسکول ہے, ہارورڈ لا اسکول. ہارورڈ لا اسکول پوری دنیا کے سارے لا کے ڈپارٹمنٹس میں سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے, سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ. میں نے اس کی ویب سائٹ پہ, اس کی آفیشیل ویب سائٹ پہ یہ پڑھا تھا کہ تقریباً 10 ملین کتابیں ہیں اس کی لائبریری میں. 1 ملین میں 10 لاکھ ہوتے ہیں, 10 ملین یعنی 1 کروڑ. اللہ اکبر, 1 کروڑ کتابیں. فرمایا ہارورڈ کا لائبریری بہت بڑا لائبریری ہے, سمجھ گئے. تو اس ہارورڈ لا اسکول میں جب آپ گھسیں گے, جب آپ انٹری کریں گے, تو اس ہارورڈ لا اسکول میں جیسے آپ جب کسی مدرسے میں جائیں یا کسی یونیورسٹی یا کہیں بھی جائیں کسی کیمپس میں, جب آپ داخل ہوں گے نا دروازے سے, تو دروازے کے سامنے جو دیوار پڑتی ہے اسے انٹرنس وال بولا جاتا ہے. انٹرنس وال ہے نا, یعنی داخلہ ہوتے ہی جو دیوار سامنے آتی ہے اسے کیا بولا جاتا ہے, انٹرنس وال. تو ہارورڈ لا اسکول کی, اسکول کس کا ہے, کرسچنس کا, عیسائیوں کا. کس کا, کس کی حکومت میں ہے, عیسائیوں کی. مسلمان نہیں ہے کوئی, ٹھیک ہے. ارے سمجھ رہے ہیں نا کہ اب بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں. ہاں, اب عیسائی کون ہے اس پر کسی دن پھر میں تفصیل سے روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ. آپ اتنا سمجھنا, ہارورڈ لا اسکول جو غیر مسلموں کا ہے, عیسائیوں کا. اس جب ہارورڈ لا اسکول کی آپ مین گیٹ پہ جب انٹری کریں گے تو انٹرنس وال جو داخلہ ہوتی ہے جو دیوار پڑتی ہے لمبی سی, اس دیوار پہ جیسے ہم لوگ دیواروں پہ پینٹنگ کرا کے لکھا دیتے ہیں نا کچھ, یا گدوا دیتے ہیں یا پھر بورڈ یا اس طرح کی فلیکس لگوا دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو وہاں پر دیواروں پر انصاف کے بارے میں کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں. پرانے جتنے بڑے بڑے مہاپرش گزرے ان کی باتیں ہیں, سمجھ رہے ہیں. اس دیوار پہ جیسے کوئی آدمی گزرے تو پردہ چلا گیا, جیسے آپ اسکول میں جائیں گے تو جگہ جگہ لکھے ہوتے ہیں, ہے نا. اسی طرح اس انٹرنس وال میں جگہ جگہ کوٹس لکھے ہوئے ہیں. پھر سن لیں, یونیورسٹی کس کی ہے, عیسائیوں کی. چلانے والا کون ہے, عیسائی. حکومت کس کی ہے وہاں, عیسائیوں کی. اسکول بھی کس کا ہے, ہاں. اور لکھنے والا کون ہوگا پھر وہاں, عیسائی لوگ ہی ہوں گے نا. لیکن تعجب یہ ہے, جیسے ہی آپ انٹری کریں گے دیوار پر ایک اسٹیٹمنٹ آپ کو ملے گا, وہاں پر سینٹ آگسٹائن, عیسائیوں کا بہت بڑا عالم, عیسائیوں کا بہت بڑا عالم ہے, جو تقریباً 354 عیسوی, وہی مانیے 1700 سال یا 1800 سال پہلے کا ہے نا. تو اس دور کا ہے یہ, یعنی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے, بظاہر زندگی میں آنے سے پہلے کا. سمجھ رہے ہیں, اپنے آقا تو 570 بقول دیگر 571 میں پیدا ہوئے نا. تو یہ سینٹ آگسٹائن کا ایک وہاں پہ اسٹیٹمنٹ لکھا ہوا ہے. اس سینٹ آگسٹائن کے اسٹیٹمنٹ کے جسٹ نیچے
दूसरे नंबर पर सूरह निसा की आयत लिखी हुई है। नहीं समझे बात? सूरह निसा की जो अभी आयत मैंने पढ़वाई वो लिखी हुई है कौन सी? या अय्युहन नास, ए लोगो। अब मैं थोड़ा थोड़ा आप पढ़े तो मैं तर्जुमा करूं। या अय्युहन नास, ए लोगो, कुमू कव्वामीना बिल किस्त, इंसाफ पर मजबूती से कायम हो जाओ। इंसाफ पर, शुहदा अलिल्लाह, अल्लाह के लिए गवाही देते हुए। किसके लिए? यानी जब तुम किसी मैटर में आकर सच्ची गवाही दे रहे हो तो उस गवाही का मकसद कोई दुनियावी लालच नहीं होना चाहिए, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रजा होनी चाहिए, सिर्फ खुलूस और लिल्लाहियत होनी चाहिए। फरमाया शुहदा अलिल्लाह, जब तुम इंसाफ पर कायम हो तो हालत क्या होगी? अल्लाह के लिए गवाही देते हुए। अब आगे की बात आपको समझनी है, इससे आगे वाली वलो वाला अनफुसिहिम, चाहे सच बोलना तुम्हें नुकसान दे, चाहे सच बोलना तुम्हें, आगे हजरत, हाँ, वलो अला अनफुसिकुम अबिल वालिदैन वल अकरबीन, चाहे सच बोलना तुम्हें नुकसान पहुंचाए या तुम्हारे वालिदैन को या तुम्हारे रिश्तेदारों को। कुरान ने क्या बताया इस आयत में? नहीं समझ रहे आप? समझ रहे हैं कि नहीं? आप खामोश क्यों हो गए? बात समझ में नहीं आ रही या मैंने उलझा दी? नहीं। हाँ, आप बोलते हैं तो मुझे लगता है आप सुन रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है जब आदमी गौर से सुनता है तो खामोश बैठता है। मैं आपसे अच्छा गुमान रख रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं आप जानते हैं। हाँ, तो कुरान ने ये कहा, अव्वलन, ए लोगो, कूनू कव्वामीना बिल किस्त, इंसाफ पर कायम हो जाओ। कैसे? मजबूती से। कैसे? फिर फरमाया दूसरी हालत क्या होगी? शुहदा अलिल्लाह, अल्लाह के लिए गवाही दोगे। किसके लिए? यानी सिर्फ अल्लाह की रजा मकसूद होना चाहिए। मकसद जो होगा आपका वो क्या? कि हम सच बोलकर अल्लाह की खुशनुदी हासिल करेंगे, अल्लाह की रजा हासिल करेंगे, अल्लाह की खुशी हासिल करेंगे। और फिर ये फरमाया आजकल लोग, हम सब सच इसलिए नहीं बोलते क्योंकि मुजरिम हमारा घर का आदमी होता है ना, मुजरिम हमारा घर का आदमी होता है। तो कुरान मुकद्दस ने इस गंदगी को खत्म कर दिया, कहा वलो अला अनफुसिकुम, चाहे तुम्हारे खिलाफ हो वो बात, है ना, चाहे तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ हो, चाहे तुम्हारे रिश्तेदारों के खिलाफ हो, लेकिन हक बोलना ये तुम्हारा पहला फर्ज है। अगर तुम्हें इतना ही खौफ था अपनी जान का, अपने वालिदैन का या अपने रिश्तेदारों का, तो तुमने हक की खिलाफ वर्जी क्यों की? अगर इतना खौफ था तो हक की खिलाफ वर्जी की क्यों थी? अब जब कर दी तो फिर अब खुद को सजा दो हक बोलकर, सही बात, खुद को सजा दो हक बोलकर, ताकि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी इस गलती को माफ कर दे, है ना। ये मेरे पास जो पेज मौजूद है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के उस लॉ स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने निकाला है। किसी आम वेबसाइट नहीं, ऑफिशियल वेबसाइट क्या होती है आप सब जानते ही होंगे, ठीक है, वहां से निकाला है। अब मैं ये और बता दूं, ये जो आयत वहां लिखी है तो वहां के लोगों ने इसके आगे पीछे क्या लिखा हुआ है। हम अगर अपनी किताब की तारीफ करें तो हम मुसलमान हैं इसलिए करेंगे, कोई गैर तारीफ करे तो बुजुर्गों ने फरमाया हजरत अरबी में अल फदलु मा शहिदत बिहिल आदा, है ना, बुलंदी और शान शौकत तो वो होती है जिसका एतराफ दुश्मन करे, जिसका एतराफ दुश्मन करे। मैंने पिछली तकरीर में दिखाया था कि अपने नबी का एतराफ उस द 100 किताब में कैसे किया गया, है ना। जो लोग आए थे वो देखे होंगे, जो लोग नहीं आए उन्हें फिर कभी दिखा दूंगा इंशाल्लाह। अभी आप दूसरा पॉइंट देखिए, वो ये है कि अगर हम कहें कि कुरान मुकद्दस सारी दुनिया के मुनसिफीन को साइड में रखकर अपने इंसाफ की सबसे आला थ्योरी पेश करता है तो लोग कहेंगे आप तो मुसलमान हैं, आप तो तारीफ करेंगे ही, हम कहेंगे चलिए हम नहीं करते। ये लॉ यूनिवर्सिटी, पहले आप ये समझ लें कि ये जो कोर्स जो लिखे गए हैं, ये जो बातें लिखी गई हैं उस यूनिवर्सिटी में, ये किन लोगों ने लिखी है, इसके बारे में खुद उस वेबसाइट पे लिखा हुआ है। वहाँ की जो डीन है मार्था मिनो, डीन जो वहाँ का जिम्मेदार, और उसके अलावा प्रोफेसर जेरेमिया स्मिथ, वहाँ के जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये बात लिखी है वहाँ पर कि ये जो हमने लिखे हैं यहाँ पे जो क्योट्स, इसमें लिखा है आफ्टर द क्वेश्चंस वर सिलेक्टेड, जब ये चीज़ें, जब ये जो मकूले थे, जो बातें हमने लिखी हैं, इन्हें जब सेलेक्ट कर लिया गया तो फ्रॉम अ पूल ऑफ ओवर 150 कॉन्ट्रीब्यूटर्स फ्रॉम लॉ स्कूल फैकल्टी, हमारा जो लॉ स्कूल है इसकी फैकल्टी का जो स्टाफ है, हमारी इस फैकल्टी में जो स्टाफ है उसके 150 लोग बैठे थे। कितने लोग? उन 150 लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद ये सारी बातें वहां पे लिखी गई। हाँ, और उसमें दूसरे नंबर पे किसे? आयत करीमा कुरान मुकद्दस के, जिसे हमें मालूम ही नहीं है, यानी गैर समझ रहा है इसकी अहमियत, इसकी अहमियत गैर लोग समझ रहे हैं और वो अपनी यूनिवर्सिटी का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं इस आयत के जरिए। लेकिन हम, हमारा दीन, हमारा मजहब, हमारा कुरान, और हम ही इसे नहीं जानते। इसका हिसाब एक दिन देना पड़ेगा और बड़ा महंगा पड़ेगा,
اس کا حساب ایک دن دینا پڑے گا اور بڑا مہنگا پڑے گا. آپ کو معلوم ہے آپ کا سستا پڑے گا, ہمارا بہت مہنگا پڑے گا. ان لوگوں کا یہ ائمہ اور علماء بیٹھے ہیں نا, آپ کا بہت سستا پڑے گا. جس کی زیادہ لمبی لائن ہوگی حساب اس کا ہی تو زیادہ لمبا ہوگا نا. تو ہم نے دین سیکھا ہے, اگر ہم آپ کو دین نہیں سکھاتے تو ہم سے حساب ہوگا. اگر ہم نے اس دین کو سیکھا دنیا کمانے کے لیے, پیسے سیدھے کرنے کے لیے, جیب بھرنے کے لیے, ہے نا, تو ہمارے ساتھ ایسا سخت حساب ہوگا جیسے کہ کفر والوں سے ہوگا. امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں یہ بات لکھی ہے کہ علماء سو یعنی جو دنیاوی لوب لالچ کے لیے دین کا استعمال کر رہے ہیں, ان لوگوں سے اتنا سخت حساب ہوگا جتنا سخت حساب کافروں سے ہوگا. تو ہماری تو حالت خراب ہو جائے گی, سمجھ رہے ہیں. لیکن آپ لوگ ہیں جو ہم لوگوں کو بچا سکتے ہیں. کیسے؟ آپ ہمیں دین کی خدمت کا موقع دیجئے, آپ ہماری باتیں سنیے, بس ہمارا فریضہ ادا ہو جائے گا. تو ہم کم سے کم گناہ سے بچیں گے, ہم بڑے سخت حساب سے بچ جائیں گے. تو آپ نے سنا یہ آیت کریمہ کیسے لکھی گئی, کتنے لوگوں نے لکھی اور کیوں لکھی گئی, یہ اور سن لیں. یہ آیت کا جو اب چھوٹا ہے, کبھی اب آپ کو اب بڑے چارٹ میں نکال کے لایا کروں گا کبھی, ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ جو آیت لکھی گئی ہے اس کے جسٹ نیچے ایک بات لکھی ہوئی ہے, اسی یونیورسٹی میں, اسی ہارورڈ لا اسکول میں دیوار پہ ہی نیچے لکھا ہوا ہے. یعنی جو بھی کوٹیشن لکھا گیا ہے وہاں پہ, تو اس کا تھوڑا سا کانٹیکسٹ بھی بیان کیا ہے, یہ کس کا ہے, کس بارے میں کہا گیا ہے. ظاہر ہے نا, اگر عام کوٹ لکھ دو تو آدمی سمجھے گا نہیں نا, تو وہاں تھوڑا سا کانٹیکسٹ بیان کیا گیا. تو یہ جو آیت کریمہ جب لکھی گئی ہے تو اس کے نیچے ایک کانٹیکسٹ ہے, وہ کانٹیکسٹ میں لکھا ہے ان دس ورس, اس آیت میں ان دس ورس دا قرآن از ایڈریسنگ, قرآن نصیحت کر رہا ہے. قرآن کیا کر رہا ہے؟ نصیحت کر رہا ہے. دا امپورٹینس آف ٹروتھ فلنس ان ٹیسٹیمنی, گواہی میں سچائی کی اہمیت کے بارے میں, گواہی میں سچائی کی اہمیت کے بارے میں قرآن مقدس آیت کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو 1+1+1=1 کہہ رہے ہیں, عیسائی, یہ عقیدہ کیا ہے بعد میں سمجھاؤں گا. وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک, حضرت جبریل علیہ السلام ایک, اللہ تعالیٰ ایک, تینوں الگ ہیں, تو 1+1+1=3 ہونا چاہیے نا. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, یہ تینوں ایک ہی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ اس لیے وہ تینوں کی پوجا کرتے ہیں. معاذ اللہ, استغفر اللہ. ہم صرف خدا کی پوجا کرتے ہیں, اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرتے. ہم نبیوں کی عزت کرتے ہیں لیکن ان کی پوجا, ہم ان سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کی پوجا, ہم ولیوں سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کی پوجا صرف اور صرف اس کی ہوگی جو پوجا کا حقدار ہے. اور وہ صرف اور صرف وہ ہے جس نے پوری دنیا کو صرف ایک لفظ کن سے پیدا فرمایا. اس نے کہا ہو جا, فیکون, تو ہو گیا, ہے نا. تو الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے اپنی تقریر میں آج 4 اہم چیزیں بتائیں. پہلی چیز یہ تھی کہ آپ اپنے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کریں. دوسری چیز یہ تھی کہ آپ اپنے دین کو سب سے زیادہ اہم سمجھیں. تیسری چیز یہ تھی کہ آپ شریعت اسلامیہ کے اصول پر مکمل طور پہ قائم رہیں. چوتھی چیز یہ تھی کہ آپ اپنی زندگی میں انصاف کرنا شروع کریں.